کو معلوم ہوگا موجودہ دور کے حالات کہ اسرائیل نے پھر سے ایران پر حملہ کیا ہے۔ یہ جو اسرائیل حملے کرتا ہے اسلامی ممالک پر، چاہے ایران ہو، چاہے فلسطین پر ظلم ہو یا کوئی اور اسلامی ملک ہو، اور امریکہ اس کے دفاع میں کھڑا ہے، یہ آج سے نہیں ہے، یہ ہمیں 1400 سال پہلے بتایا گیا ہے کہ کفار کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ والذین کفروا اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کہ یہ جو کفار ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کے حامی اور دوست ہے، یعنی ان کا تعلق ایک دوسرے سے بالکل دوستانہ ہے، پھر چاہے وہ امریکہ ہو، اسرائیل ہو، فرانس ہو، برطانیہ ہو یا کفار کے جو بھی ممالک ہو، ان کا یہی معاملہ ہے۔ ان کا سوچ، فکر اور مشن، یہاں تک کہ ان کا دشمن بھی ایک ہے، اور وہ ہے میں اور آپ، یعنی امت مسلمہ۔ آج جب کفار اسلام کے خلاف متحد ہو گئے تو مسلمان کہاں ہے؟ وہ مسلمان کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے اشداء علی الکفار، کہ مسلمان آپس کفار کے خلاف انتہائی سخت مزاج رکھتے ہیں، رحماء بینہم، اور ایک دوسرے سے رحمدلی کا معاملہ فرماتے ہیں، ایک دوسرے سے رحمدلی کا معاملہ کرتے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کی یہ پہچان ہے کہ جب کفار کے خلاف کوئی بات آتی ہے تو سب انتہائی سخت درجے کا مزاج رکھتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ مقابلے میں لڑ پڑتے ہیں، اور جب آپس کا معاملہ آتا ہے تو رحمدلی سے کام کرتے ہیں۔ تو کیا واقعی آج مسلمانوں کا یہ مزاج ہے؟ آج ہمارے حالات کیسے؟ آپ خود دیکھتے ہیں، کہیں حکمرانوں کے محلوں میں ناچ گانے، تو کہیں عورتوں کے فیشن شو، اور کہیں فلمی اداکاروں کی واہ واہ، اور کہیں کرکٹ کے اداؤں میں لوگ مصروف ہیں۔ یہ ہے مسلمان آج۔ تو کتنا افسوس ہے، ہمیں اپنے زندگیوں پر کتنا افسوس ہے کہ ہمارا نظام، ہماری زندگی، ہمارا وقت کیسے فضول میں جا رہا ہے۔ کفار ہمارے خلاف متحد ہو گئے، مسلمانوں کی یہ حالت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، کہ قریب ہے کہ قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑے جیسے کہ بوگے کانے کے تال پر۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد اس وقت تو تمہارے کثیر ہوگی، لیکن تم جاگ کے مانند بے وزن ہوگے۔ اللہ تعالیٰ دشمن کے دل سے تمہارے خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا ہے؟ فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ آج اگر ہم دیکھیں تو واقعی یہ حدیث ہم پر فٹ آتی ہے، چاہے وہ حکمران طبقہ ہو، چاہے وہ ذرا ہو، چاہے سرمایہ دار ہو، یہاں تک کہ عام مسلمان بھی دنیا پرستی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ دنیا اتنی محبت ان کے دل میں آ گیا ہے کہ موت کو بالکل بھول ہی گئے کہ کیا کر رہے اور کیا چل رہا ہے۔ تمہارا رب ایک ہے، تمہارا قرآن ایک ہے، تمہارا قبلہ ایک ہے، تمہارا رسول ایک ہے، تو پھر تم کیوں بٹے ہو؟ تم کیوں تفریقہ ایک دوسرے میں ڈالتے ہو؟ آج وقت ہے کہ ہم ایک ہو جائیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، ہم مسلمانی جگائیں، ہم آپس میں ایک دوسرے سے رحمدلی کا معاملہ کریں۔ نہ ہی امریکہ اور نہ ہی اسرائیل اور نہ ہی کفار کے کوئی ملک کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ جب تک ہم اللہ کے دین کے خاطر نہیں پلٹیں گے، جب تک ہم غیرت ایمانی سے نہیں لڑیں گے، تب تک ذلت اور خواری ہمارے مقدر کو نہیں چھوڑیں گے۔ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، اگر ہم دین اور دنیا کی کامیابی حاصل کرنا چاہے تو ہمارے لیے یہی ایک راستہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کو پکڑے، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو پکڑے اور اسی طریقے پر چلیں، نہیں تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں